کہ وہ شخص جو دعا میں صرف بولتا ہے وہ آدھا سالک ہے، اور جو سنتا ہے وہ پورا سالک ہے۔ انسان کے اندر جو کچھ اٹھتا ہے، جو کشمکش جنم لیتی ہے، وہ صرف جذبات نہیں، وہ ایک سفر کی تمہید ہے، ایک سفر کی ایک جرنی کا پریفیس ہے۔ کبھی کسی منظر کو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے، کبھی کسی لفظ پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی خاموشی میں ایک جملہ دل میں ابھرتا ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ تو ذکر محض لفظوں کی تکرار نہیں، اس کا دہرایا جانا نہیں ہے، یہ روح کو ایک خاص ردم کے اوپر لاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج ہم اس آواز کی بات کریں گے جو شاید ہر دل سے کہیں نہ کہیں اٹھتی ہے، مگر اکثر ہم اس آواز کو سننے کے بعد بھی اس آواز پر غور کرنا نہیں چاہتے۔ سائمان، روح خاموش ہے، مگر یہ خاموشی صدا سے خالی نہیں۔ کبھی یہ آہ بن کر ابھرتی ہے، کبھی سرگوشی، کبھی ایک غیر مرئی خلش، اور کبھی ایک ایسی گنجیلی صدا جو کسی لفظ میں قید نہیں ہوتی، مگر دل کی دیواروں سے ٹکرا کر روح میں لرزش پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی اندرونی آواز ہے جسے صوفیاء نے ضمیر کہا، جسے درویشوں نے ندائے باطن کہا، اور کبھی کبھی القول ثابت کا نام دیا۔ انسان کے اندر جو کچھ اٹھتا ہے، جو کشمکش جنم لیتی ہے، وہ صرف جذبات نہیں، وہ ایک سفر کی تمہید ہے، ایک سفر کی ایک جرنی کا پریفیس ہے۔ وہی سفر، وہی جرنی جس میں انسان اپنے خالق کی طرف لوٹتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ روح کی آواز دراصل واپسی کا پہلا اشارہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے کہ خدا نے انسان کے دل میں ایک چراغ رکھا ہے، اور جب وہ چراغ روشن ہو جائے تو وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا۔ تو صاحبو، وہ چراغ ہی ضمیر ہے۔ لیکن یہ چراغ اس وقت روشن ہوتا ہے جب باطن سکوت کی چادر اوڑھ لے، جب دنیا کا شور تھم جائے اور انسان خود اپنے نفس کی آوازوں سے، اس شور سے پیچھے ہٹ کر خاموش ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ خفیف سی صدا، کمزور سی آواز جو اپنی اصل میں ایک دعوت ہے خدا کی طرف سے، وہ آپ کو سنائی دیتی ہے۔ پھر ہم نے اسے اس کی بدی اور نیکی کا الہام دیا۔ تو صاحبو، الہام کوئی خارجی پیغام نہیں، یہاں پر یہ وہی باطنی بصیرت ہے جو روح کے آئینے پر چمک اٹھتی ہے۔ کبھی کسی منظر کو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے، کبھی کسی لفظ پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی خاموشی میں ایک جملہ دل میں ابھرتا ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ یہی آپ کی ذات کا الہام ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ الہام وہ روشنی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں اس وقت ڈالتا ہے جب وہ سب ظاہری آوازوں سے کنارہ کش ہو جائے، لیکن یہ روشنی ہر کسی کے دل میں ایک ہی وقت میں نہیں اترتی۔ جیسے صبح کی روشنی ہر طرف آتی ہے، مگر صرف وہی کھڑکیاں اسے جذب کرتی ہیں جو کھلی ہوئی۔ تو باطن میں ابھرنے والی آوازیں کئی رنگ رکھتی ہیں۔
بعض اوقات وہ محض خیال لگتی ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے نفس کی چلاکی ہوتی ہیں، بعض اوقات بساوس ہوتے ہیں خناس کی طرف سے، اور بعض اوقات وہ ایک خالص پیور لائٹ روشنی ہوتا ہے۔ تو صوفی یہ فرق ایک لطیف درک سے پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں دل دھوکہ دے رہا ہے اور کہاں حقیقت سرگوشی کر رہی ہے۔ امام کشیری نے فرمایا الہام وہ ہے جو دل کو اطمینان دے، اور وسوسہ وہ ہے جو دل میں کھلبلی ڈال دے۔ تو اس کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے کہ بعض اوقات الہام بھی ہے، بے چینی کے پردے میں آ سکتا ہے، وہ بے قراری جو نیند حرام کر دے، وہ سوال جو دل کو پکڑ لے، وہ خواہش جو خودی کو پگھلا دے، وہ سب الہامی اشارے ہو سکتے ہیں اگر انسان اس پر غور کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں جس دن میری دعاؤں میں بیتابی آئی، میں نے سمجھا کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہونے لگا ہے۔ تو صاحب ضمیر صرف اچھائی برائی کا فرق نہیں بتاتا، بلکہ وہ ایک راستہ ہے، ایک ربانی دعوت ہے ضمیر کہ آؤ اپنی اصل کی طرف لوٹو۔ اور جو شخص اس صدا کو دبانے میں لگ جاتا ہے، جی ضمیر کی آواز کو دبانے لگ جاتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہونے لگ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آواز بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مالک آپ کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیہ قبض کہتے ہیں، کانٹریکشن، کھڑا ہو جانا، جہاں روح نہ سن پاتی ہے نہ بول پاتی ہے، یہیں سے ہی جو ہے اس قبض کی حالت میں ہی وہ پھر بیماری جنم لیتی ہے۔ جیسے جسمانی قبض کی حالت جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ام المراض ہے، تو اسی طرح یہ جو اسپرچول کانسٹیپیشن ہے، یہاں سے ہی بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا، وہ بیماری جو باہر سے نہیں اندر اندر سے روح کو گن کی طرح کھا جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس آواز کو دوبارہ کیسے جگایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے سکوت، چپ، خاموشی۔ صوفیاء نے سکوت کو محض زبان کی خاموشی نہیں بلکہ قلب کی خاموشی قرار دیا ہے۔ جب باطن کی گلیوں میں شور تھم جائے تبھی تو روشنی کی کرنیں اترتی ہے۔ حضرت بسطامی کہتے ہیں میں نے جب خود کو خاموش کیا تب سنا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو باطن میں کشمکش ایک نعمت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل زندہ ہے، مردہ دل پلا کہاں کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔ جی تو یہ جو کشمکش روشنی اور اندھیرے کا رقص ہی تو ہے، جیسے آسمان پر بادلوں کے پیچھے چمکتا سورج ہو، ویسے ہی روح میں الہام اور وسوسہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ لیکن جو دل اللہ کی یاد سے آشنا ہو جائے وہ پھر ان دونوں کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے۔ یہاں ذکر کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو ذکر محض لفظوں کی تکرار نہیں، اس کا دہرایا جانا نہیں ہے، یہ روح کو ایک خاص ردم کے اوپر لاتا ہے، ایک خاص آہنگ میں روح کو لانے کا عمل ہے۔ یہ ہر بار جب دل اللہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا اصل کون ہے۔ جب تک دل خود سے غافل ہے سائگو، تب تک ہر غافل دل کا ضمیر خاموش رہتا ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ کو آپ کے ضمیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو شکر ادا کریں کہ آپ کا دل کشمکش کی حالت میں تو ہے، بالکل ہی بند نہیں ہو گیا، بالکل ہی مردہ جو ہے وہ نہیں ہو۔
تو ضمیر خاموش ہو جاتے ہیں غافل دلوں کے، لیکن جیسے ہی آپ ذکر کرتے ہیں دل کی زمین پر اللہ کا نور پڑتا ہے تو ضمیر کی بیل لہرانے لگتی ہے۔ جی، آپ ذکر کے فوائد میں سے یہ بھی جو ہے، اگر ذکر کے اوپر آپ لگ گئے تو آپ ذکر کے فوائد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا ضمیر روشن ہو جائے گا، آپ کو اندر کی صدا آنے لگے گی، وہ صدا جو اچھے اور برے کی تمیز کرتی ہوگی، وہ جو اللہ کے قرب میں لے جانے کی ایک پکار ہوگی، الہام کی کلیاں جو ہے وہ کھلنے لگتی ہیں۔ تو صاحبو یہ سارا سفر اصل میں نفس اور روح کے درمیان کشمکش کا سفر ہے۔ نفس کہتا ہے میں ہوں، روح کہتی ہے اللہ ہے، جی، اور ضمیر جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے اور کبھی ادھر۔ حضرت عبدالقادر جیلانی پیران پیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص ضمیر کی آواز پر چلا وہ اللہ کی راہ پا گیا۔ تو صاحبو یہ وہی راستہ ہے جسے صوفیاء نے سبیل سکوت کہا ہے، یعنی وہ راہ جس پر قدم رکھنے والا بولتا نہیں سنتا ہے۔ دنیا کی آوازوں کو سننے والا دنیا کو پاتا ہے، اور جو دل کی صدا کو سن لے وہ رب کو پا لیتا ہے۔ یہی تو اصل عرفان ہے کہ انسان سننے لگے، سننے کی یہ روشنی سب سے پہلا الہام بن جاتی ہے، اور یہی سننا دعا کا پہلا دروازہ ہے۔ دعا مانگنا نہیں بلکہ سننا کہ رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں جو شخص دعا میں صرف بولتا ہے وہ آدھا سالک، کہ وہ شخص جو دعا میں صرف بولتا ہے وہ آدھا سالک ہے، اور جو سنتا ہے وہ پورا سالک ہے۔ اسی باطن کی آواز میں وہ صدا ہے صاحبو جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ ضمیر، وجدان، الہام، یہ سب ایک ہی نور کے رنگ ہیں، اور یہ نور صرف اس دل میں اترتا ہے جو خود کو خالی کر دے۔ ماں سوا اللہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے دل سے جو ہے وہ نکال دے، اپنے دل کو جھکا دے اور خاموش ہو جائے۔ تو صاحبو تھوڑی دیر کو ٹھہر جائیے، اتنی تیزی میں آپ کہاں نکلے جا رہے ہیں؟ خاموش ہو جائیے، نہ سوچیں نہ مانگیں، صرف سنیں وہ صدا جو آپ کی اصل ہے۔ وہ صدا آ رہی ہے، وہ صدا آپ کو واپس بلا رہی ہے اسی رب کی طرف جس نے کہا تھا میں نے تجھے اپنی روح سے پیدا کیا۔ اس صدا کو سنیے، اس صدا پر لبیک کہیے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔